ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ناظرین محترم سلام۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم جس بات کو جاری رکھے ہوئے تھے اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نورانی کلام میں ایک مطلب کو ہم دیکھتے ہیں کہ چند جملات میں ایک جگہ پر پھر دوسری جگہ پر مختلف تعبیرات کے ذریعے اسی ایک مطلب کو، ایک مفہوم اخلاقی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ہماری بات یہاں سے چل نکلی کہ یہ ایک اسلوب قرآنی ہے۔ قرآن کا انداز بھی یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بعض آیات ان کا مختلف صورتوں میں تکرار ہوتا ہے، ایک ہی صورت میں بلکہ ان کا تکرار ہوتا ہے، تو بعض اوقات تکرار خود مطلب کی اہمیت پر اور پھر ایک مطلب کو مختلف انداز میں جب بیان کیا جاتا ہے اس کی تثبیت کے لیے، یعنی دوسرے لفظوں میں جو سامع ہوتا ہے اس کے دل میں وہ بات بٹھانے کے لیے اس چیز کا تکرار کیا جاتا ہے۔ درمیان میں ہماری ایک مثال کے طور پر جو ایک بات نکل آئی کہ اللہ تعالیٰ کا جب ارشاد ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 مہینوں تک اپنے اہل بیت کے گھرانے پر جاتے، اپنی بیٹی کے مولا کائنات کے دروازے پر جاتے اور فرماتے الصلاۃ الصلاۃ رحمکم اللہ، نماز نماز اے اہل بیت، اہل بیت اطہار، اے میری اہل بیت، خدا کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں، اور پھر ساتھ آیت تطہیر کی تلاوت ارشاد فرماتے، اور یہ عمل آپ نے 8 مہینوں تک جاری رکھا۔ تو یہ بات ہے، لہٰذا ہم یہ جو حضرت کی طولانی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مطلب مختلف عبارات کے ذریعے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے مجھے یہ ساری تفصیلات بیان کرنا پڑ گئی۔ تو آج میں نے اس حدیث کا جو حصہ پڑھا اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کو مخاطب کیا اور کہا یا ابا ذر ایاک ان تدرکک السرعۃ عند العسرۃ، اے ابو ذر ڈر اس موقع سے کہ تو حالت گناہ میں ہو اور موت آ لے تجھے، یعنی اس ایسی حالت سے ڈر کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے تیرے اوپر اور تو خبردار رہ، الرٹ رہ کہ ایسی پوزیشن نہ ہو کہ جب موت تجھے آئے تو تیری حالت کیا ہو، تو حالت گناہ میں ہو، یعنی اللہ کا ایک معصیت کار بندہ یہ عنوان تیرے اوپر آ رہا ہو، تو مطیع خدا نہ گردانا جا رہا ہو، ایسی حالت میں اس ایسے وقت سے ڈر کہ تو خدا نہ کرے کہ موت آئے اور تو حالت گناہ میں ہو۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَلَا تُقَالُ الْعَسْرَةَ وَلَا تَمَكَّنُوا مِنَ الرَّجْعَةِ وَلَا يَحْمَدُكَ مَنْ خَلَّفْتَ بِمَا تَرَكْتَ وَلَا يَعْذِرُكَ مَنْ تَقْدِمُ عَلَيْهِ بِمَا اشْتَغَلْتَ بِهِ۔ پھر کیا ہو، یعنی تو حالت گناہ میں ہو اور تجھے موت آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ اور ایسی صورت میں نہ تیرے لیے توبہ کا راستہ باقی رہے، نہ جو تو گناہ کیا ہے، تو نے گناہ کیا ہے اس کی کوئی تلافی کر سکے، اور پھر کیا ہو، اور نہ دوبارہ دنیا کی طرف پلٹنے کا کوئی راستہ تیرے لیے باقی رہ جائے، موت کا نکارہ بچ جائے، تیرا عنوان بدل جائے، کل تو زندہ تھا اب مردوں میں شمار ہونے لگا، تیرا نامہ اعمال بند ہو گیا، اور پھر کیا ہو، اور نہ ہی کیا ہے لا یحمدک من خلفت بما ترکت ولا یحذرک من تقدم علیہ بما اشتغلت بہ، اور نہ ہی جو تیرے وارث ہیں ان کے لیے جو تو نے ارث اور وراثت چھوڑی ہے، نہ وہ تیری اس وراثت پر تیری تعریف کریں گے، اور نہ تیری اگر کریں بھی تو نہ تیرے کام آئے، اور نہ یہ کہ تو جس کی طرف جا رہا ہے وہ اس کے پاس تیرے گناہ کے لیے کوئی عذر ہو، تیری ایسی حالت ہو جائے، ایسے موقع سے ڈر کہ تیری اوپر ایسا وقت آئے۔ کیسا وقت آئے؟ پھر میں دہرائی دیتا ہوں، اے ابو ذر، اور یقیناً میں نے پہلے بارہا اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ حضرت نے صرف ابو ذر سے
یہ خطاب نہیں کیا۔ ہم سب کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم رہنمائی ہے کہ ایسی حالت سے ڈر، ایسے وقت سے ڈر کہ تو حالت گناہ میں ہو اور موت تجھے آ لے، اور پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ تیرے لیے راستہ بند ہو جائے گا، نہ توبہ کر سکے، نہ جو تو نے گناہ اور غلطی کیا اس کا کوئی جبران کر سکے، اور پھر تو تمنا کرے کہ دنیا کی طرف پلٹایا جائے، اور یہ بھی اب تیرے اوپر جو ہے وہ راستہ بند ہو جائے، اور پھر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، تو نے جو مال چھوڑا ہے اس کی اکثریت اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو تو مال چھوڑے گا وہ کیا ہوگا، نہ اس تیرے وارث تیری اس کے اوپر تعریف کریں کہ ہاں ہمارے بابا نے، ہمارے بھائی نے ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑا، وہ بھول ہی جائیں گے، اور جس کے پاس تو جائے گا موت کے بعد، اور پھر تیرا حال یہ ہوگا، وہ بھی تیرا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا کہ بھئی تو جو گناہ کر رہا تھا تو نے گناہ کیوں کیا۔ جس کے پاس جائے وہ عذر قبول نہ کرے، جن کے لیے تو مال چھوڑ کر آ رہا ہے وہ تیری تعریف نہ کریں، دنیا کی طرف پلٹنے کا تیرا راستہ بند ہو جائے، تو پھر کیا ہے؟ لہٰذا تو ڈر ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھ۔ ناظرین محترم، ایک بار پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جو مطلب ہے ایک دوسرے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ انسان کے پاس جو وقت ہے وہ الرٹ رہے، اس وقت میں جو اس کے فرائض ہیں وہ ادا کرے۔ گناہ کس چیز کا نام ہے؟ وہی فرائض کی جو ادائیگی ہے اس میں کوتاہی کرنے کا نام ہے۔ جو کچھ اسے کرنا چاہیے وہ نہ کرے، اور جو کچھ نہ کرنا چاہیے وہ سب کچھ وہ کرے۔ تو بہت سارے مومنین کی، اہل ایمان کی، چونکہ یہ انہیں بیماری لاحق ہوتی ہے کہ وہ غافل ہوتے ہیں، اپنی جوانی کا احساس کرتے ہوئے ٹال مٹول کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انشاءاللہ بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، یا یہ جو فرائض ہیں ان کو بعد میں ادا کر لیں گے۔ تو جو اس وقت ان کا جو حال ہوتا ہے دو وجہ سے خالی نہیں ہوگا، دو صورتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا وہ حالت گناہ میں ہوں گے یا حالت اطاعت خدا میں ہوں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تو ہمیشہ الرٹ رہے کہ تو ایسی حالت میں نہ ہو کہ حالت گناہ جسے کہا جائے اور موت تجھے آ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عظیم مطلب کی طرف جو حضرت نے اشارہ فرمایا اور ہماری رہنمائی فرمائی، یہ جو موت کی بات کی گئی، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ موت جب آتی ہے تو بتا کر نہیں آتی، موت آتی ہے تو وہ سن و سال دیکھ کر نہیں آتی، موت آتی ہے تو بچے کو بھی آ جاتی ہے، موت آتی ہے تو جوان کو بھی آتی ہے، پیر کو بھی آتی ہے۔ جوان یہ نہ سمجھے کہ وہ بوڑھا ہو کر مرے گا، جو کم سن ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بالا سن ہو کر مرے گا۔ لہٰذا سب سے بڑا جو خطرہ یہ ہے انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ کل کی بات اور پرسوں کی بات تو بعد کی بات ہے، موت جو اٹل حقیقت ہے، اور اس حقیقت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو انسان کیا غفلت میں ہے یا یہ ہے کہ وہ تیار ہے؟ کوئی بات نہیں، اگر موت آ جاتی ہے تو اس کی حالت یہ ہے کہ وہ حالت اطاعت میں ہے، وہ گنہگار نہیں ہے، وہ خدا کا اطاعت گزار ہے۔ تو حضرت اسی حقیقت کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، تجھے موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تو حالت اطاعت میں ہو، حالت گناہ میں نہ ہو۔ لہٰذا جب اس حقیقت کی طرف انسان متوجہ رہے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو کہ تیرے پاس وقت ہے، وہی جو پہلے حضرت نے ارشاد فرمایا اس کو دوسرے انداز میں یہاں ارشاد فرمایا، جو تجھے وقت ملا ہے، جو فرصت تجھے ملی ہے، اس فرصت کو غنیمت شمار، کل کی بات نہ کر، جوان ہے تو پیری کی بات نہ کر، صحت مند ہے تو یہ نہ کر کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، جب میں انشاءاللہ جب تجھے بیماریاں لگیں گی تو پھر میں خدا کا شکر بجا لاؤں گا، یہ ساری چیزیں ان کا فکر نہ کر۔ جو حالت تیری ہے اسی حالت کو خدا کی اطاعت میں گزار۔ اگر ایسا نہ ہوا، خدا نہ خواستہ، تو حالت گناہ میں تھا اور موت نے تجھے آ لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تیرے لیے دنیا کا راستہ روک دیا جائے گا۔ جب عالم برزخ میں جائے گا، جب تیرا حساب کتاب شروع ہوگا تو تو چاہے گا واپس جائے، ایمان تو تیرا تھا، تو اپنے ایمان کے خلاف گناہ کرتا رہا، اب اسی ایمان کے ساتھ آ گیا، حسرت ہے، میں نے یہ کیا کیا، کیسے جبران کروں جو بدعمالیاں کی تھی،
اب اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، دل سے آہ نکل رہی ہے، دعا نکل رہی ہے، پکار نکل رہی ہے، خدا کو مخاطب ہے، خدا کے نورانی مخلوق ملائکہ سے مخاطب ہے انسان کہ ایک بار پھر مجھے موقع دیا جائے، ہم پلٹ کر جائیں، نیک اعمال انجام لیں۔ اور چنانچہ قرآن مجید میں اسی بندے کی، ایسی ہی بندوں کی اس کیفیت کو سورہ مومنین میں بیان فرمایا ہے، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ اللہ اکبر، کہ جب انہیں موت آ جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کالا، تو وہ شخص واقعا وہ کون سا شخص کہے گا کالا، یعنی وہ کہے گا کون سا؟ وہی جس سے خبردار کر رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ابو ذر ایسی تیری پوزیشن نہ ہو کہ تو حالت گناہ میں ہو اور موت آ جائے، اور اگر آ جائے تو قرآن مجید وہی ایسے بندے کی جو حالت ہوگی اسی کو بیان کر رہا ہے قرآن مجید۔ کیا ارشاد ہے کہ جب انہیں موت آ گئی تو کیا ہے؟ قال رب ارجعونی، تو اس شخص نے پھر کیا کہنا شروع کیا کہ اے میرے رب مجھے پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں جو اپنی جو گزشتہ زندگی ہے اس میں کیا کروں؟ نیک اعمال انجام بلاؤں۔ وہ تمنا کرے گا کہ ایک دفعہ پھر مجھے اللہ اس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال، صالح اعمال بجا لا سکوں۔ کلا، خبردار، قرآن خبردار کر رہے، ابھی سے الرٹ کر رہا ہے تاکہ کوئی بعد میں نہ کہے کہ یہ سنت الہی بدل گئی، یہ ایک خصوصی دستور ہے۔ ابھی سے اللہ نے تقدیر مقرر کر دی ہے کہ جو وہاں جاتا ہے وہ پلٹ کر نہیں آتا۔ کلا، خبردار، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بات ہے جو کر رہا ہے، یعنی یہ اس کی ایک تمنا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ اس کی تمنا ہی رہے گی، یہ باتیں کرے گا لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی اس کو پلٹایا نہیں جائے گا، واپس نہیں پلٹایا جائے گا تاکہ وہ واپس جائے اور یہ جو کچھ کہہ رہا ہے کہ نہیں، بلکہ البتہ چونکہ میرا مقصود اس آیت کی تفسیر نہیں ہے، اپنے موضوع سے متعلق ہی میں اس سے یہیں پر اکتفا کروں گا۔ تو اب آگے ہم پڑھتے ہیں، تو اس حدیث کے اگلے مرحلہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ابا ذر ما رأیتک النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها۔ اے ابو ذر، ما رأیتک النار، ہم نے آگ کی طرح کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی کہ نام حاربها، کہ اس سے جو فرار کرنے والا ہے وہ سویا ہوا ہے، ولا مثل الجنت، اور جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی، نام طالبها، کہ جس کو طلب کرنے والا، جس کو چاہنے والا بھی سویا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مسئلہ جو بالخصوص اس کا تعلق مومنین سے ہے کہ جو نار یعنی جہنم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، جنت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ آگ کیسی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں وہ جو جہنم کی آگ ہے، جہنم ہے، اس کی سختیاں دنیا میں جو سختیاں ہیں نہیں مقابلہ کر سکتی، اور وہ جنت، وہاں کی جو نعمات ہیں، دنیا میں بڑی سے بڑی اور اچھی سے اچھی نعمت بھی ہو تو ان نعمات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس جنت کے طلبگار ہیں، جنت کو چاہنے والے ہیں کہ جنت مل جائے، اور جہنم کو بھی چاہتے ہیں، اور اس سے جہنم سے فرار کرتے ہیں، حارب ہیں، فرار کرتے ہیں۔ توبہ توبہ، کوئی بھی ایسا جس کا تھوڑا سا بھی ایمان ہو وہ جہنم کا طلبگار نہیں ہو سکتا اور جنت سے فرار نہیں کر سکتا۔ ہر کوئی جس کے اندر تھوڑا سا ایمان ہے وہ جہنم سے فرار کرتا ہے کہ ہاں نہیں خدایا جہنم میں مجھے نہ ڈالنا، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رویے کو پوائنٹ آؤٹ فرما رہے ہیں کہ جو ایسے ایمان والے جہنم سے فرار تو کرتے ہیں۔ ہم نے کوئی ایسی آگ اور ایسی جہنم جیسی کوئی چیز اور نہیں دیکھی
فرار تو کریں لیکن سوئے ہوئے ہوں، اس سے بچنا چاہیں لیکن سوئے ہوئے ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم دنیا میں مختلف جو خطرات دیکھتے ہیں، دنیا میں جو ہم مختلف خطرات دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کسی چیز سے خطرہ ہو تو کیا مطمئن ہوتا ہے؟ نہیں، خطرہ واقعاً دنیا کے خطرات ہوتے ہیں، اور بہت سارے خطرات ایسے ہوتی ہیں کہ احتمالی خطرات ہوتے ہیں، احتمالی خطرات ہوتے ہیں، یقینی بھی نہیں ہوتے، ان سے ہم بچتے ہیں۔ اور دنیا میں بہت سارے جو احتمالی فوائد ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں ہماری روش ہے۔ یعنی ہم جب آخرت اور جنت اور دوزخ کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو ایمان کی بات ہے، تقاضا یہ ہے کہ مومن اس کے اوپر یقین رکھے، ان کے اندر یہ اعتقاد راسخ ہو کہ جہنم ہے، اعتقاد راسخ ہو کہ جنت ہے۔ لیکن افسوس کہ ان کا رویہ اس کے برعکس ہے۔ دنیا میں کیوں حضرت نے فرمایا کہ جہنم سے فرار کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے ہیں؟ یہ اس خطرہ یعنی جہنم مطلوبہ چیز نہیں ہے، ایک خطرہ ہے، الرٹ کیا گیا ہے۔ بشیر و نذیر نے جہاں جنت کی بشارت دی ہے، جہنم سے ڈرایا ہے، الرٹ کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ اگر ایسے اعمال کرو گے آگے کیا ہوگا۔ تو وہ جہنم جو خطرناک ترین چیز ہے، کوئی بھی اسے نہیں چاہتا، کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور کوئی بھی وہاں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے نہ کو چاہے لیکن جہنم کی طرح، لیکن انسان سویا ہوا غافل ہو، حالت غفلت میں ہو۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں ہم ناظرین محترم ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے شک، ایک شک سے بھی نیچے چیز ہوتی ہے، شک تو پھر 50-50 کی بات ہوتی ہے، یہ چیز ہو یا نہ ہو، اور شک سے بھی نیچے پائن جو چیز ہوتی ہے وہ احتمال ہوتا ہے۔ ہم انسانوں کا رویہ جو ارد گرد دیکھتے ہیں دنیا میں، انسانوں کی جو ڈیلی پریکٹس ہوتی ہے، اس میں کیا ہے، بہت سارے ایسے نقصانات اور ضرر جو دنیا میں احتمالی ہوتے ہیں ان سے بچتے ہیں، اور بہت سارے ایسے فوائد کہ جو گارنٹی نہیں ہوتی کہ انہیں ملیں، لیکن ان کو حاصل کرنے کے لیے تو وہ دو کرتے ہیں۔ ایسے میں مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر جس دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ایسے ہیں کہ وہ لاٹری لگاتے ہیں، ہر روز کتنے پیسے، کتنے پاؤنڈز، ڈالرز خرچ کرتے ہیں۔ آیا انہیں یقین ہے؟ نہیں۔ اگر ان سے پوچھے کہ یہ جو لاٹری کا ٹکٹ تو نے خریدا ہے، مثال کے طور پر یہ اتنے نمبر میچ کریں گے وغیرہ وغیرہ، کتنا چانس بنتا ہے تمہارا کہ یہ تمہارا انعام نکل آئے گا؟ تو وہ کیلکولیٹ کرے تو شاید بلین میں سے، ملین میں سے 1 آؤٹ آف بلینز اس کا چانس ہو، لیکن وہ اس احتمال پر کہ شاید بلین میں سے جو ایک میرا چانس ہے، اس احتمال کے تحت اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ جاتا ہے، وقت نکالتا ہے، لاٹری کا ٹکٹ خریدتا ہے، لگاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور بہت سارے ایسے نقصانات ہوتے ہیں کہ واقعاً اگر انسان راستے پر چل رہا ہو۔ ہمارے استاد بزرگوار تھے، ایک اسی مطلب کو دوسرے انداز میں درس کے دوران ہمیں سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی دنیا کی روش میں کہ انسان کس طرح احتمالی جو نقصان ہوتا ہے اور ضرر ہوتا ہے اس میں بچنے کے لیے کیا کرتا ہے۔ انہوں نے مثال دی، کیونکہ یہ ہمارے ملک پاکستان میں وہاں پر یہ درس ہوا تھا، وہی مثال میں استاد کی یہاں پر نوٹ کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ اگر گھر میں جہاں آپ کا بیڈ روم ہے، جہاں آپ سوتے ہیں، ایک بچہ جو نابالغ ہے، 4 سال کا ہے، بمشکل وہ باتیں کرتا ہے، شاید وہ ممیز بھی نہیں ہے، تو وہ صرف آپ کو بتا دے کہ مثلا رات کا وقت ہے یا شام کا وقت ہے کہ بابا میں نے اس کمرے میں ایک سانپ دیکھا ہے یا بہت بڑا ایک بچھو دیکھا ہے اس کمرے میں، تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ اس بابا کا رویہ، باپ کا رویہ کیا ہوگا؟ وہ دیکھے گا ادھر ادھر اپنے بستر کو اٹھا کر، جو وہاں پر صندوق ہوں، جہاں پر وہاں پر اگر کوئی کبڈز ہوں، الماریاں ہوں، نیچے اوپر دیکھے گا کہیں پر جو ہے وہ سانپ کہیں چھپا ہوا نہ ہو۔ یہ اتنی وہ محنت کر رہا ہے۔ بھائی یہ کون ہے؟ کس کی بات پر آپ یقین کر رہے ہو؟ یہ بچہ ہے۔ اس بچے کی گواہی پر آپ اس نے گواہی دی ہے، اسے شہادت دی ہے کہ یہاں پر میں نے سانپ دیکھا ہے۔ وہ ایسے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وہ ایسے اس کے آواز جو ہے وہ خطا بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی احتمال ہے کہ شاید سانپ ہو۔ کہا جی کہ والد بزرگوار نے وہ تمام کمرہ چھان بین کر دی، نیچے سے اوپر دیکھا، سانپ نظر نہیں آیا۔ استاد محترم نے کہا کہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اس نے تحقیق بھی کی کہ یہاں سانپ نہیں ہے، بتانے والا بھی بچہ ہے،
پھر بھی اس رات کو چین سے اس کمرے میں نیند نہیں آئے گی، کہیں ایسا نہ ہو شاید یہاں سے صاحب نکل آئے۔ یہ ہے انسان کا رویہ، اعتمال ضعیف ہے، ضرر اس سے بھی انسان بچتا ہے۔ تو وہاں پر استاد محترم نے کیا خوب انداز میں عقیدہ آخرت اور جنت و دوزخ کی بات کی کہ اس جہنم کی گواہی کس نے دی، جنت ہوگی، النار حق والجنت حق، ان چیزوں کی گواہیاں کس نے دی؟ ان لوگوں نے خبر دی اور ان لوگوں نے گواہیاں دی کہ جن سے بڑھ کر کائنات میں سچا کوئی نہیں ہے، جنہوں نے ان گواہیوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے سر قلم کروا دیے، جنہوں نے انہی گواہیوں کی صداقت کے لیے اپنا پورا کنبہ لٹا دیا، جوانوں نے جوانیاں لٹا دی، بیویوں نے اپنے سروں کی چادریں لٹا دی، اور پھر ان جوانوں کے سینے چھلنی ہوئے، ان کے سر قلم ہوئے، نوکے نیزہ پر سوار ہوئے، صرف ایک گواہی دینے کے لیے کہ جو محمد مصطفیٰ ہمارے جد بشیر و نذیر نے جنت کی خبر دی، الجنت حق والنار حق، اور قبر کا سوال و جواب حق ہے، عالم برزخ میں عذاب اور وہاں کی نعمات حق ہیں، یہ ساری ان صادق اور مصدق اولیاء خدا نے جو گواہی دی ہے، اس کے اوپر انسان جو ہے وہ کیا ہے، سو جائے آرام سے، ٹال مٹول کرے اتنا، یعنی اس کے اندر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے کے لیے حتیٰ کہ یقین نہ بھی ہو تو حکم عقل یہ لگاتا ہے کہ شک میں بھی انسان اگر رہے تو بھی اسے دین پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی نعوذ باللہ اگر کسی انسان کو شک یعنی یقین نہیں ہے کہ آیا مثلا جنت ہوگی جہنم ہوگی، لیکن شک تو ہے، کیا ان سچوں کی گواہیاں اور ان کی خبریں اس کو شک میں بھی مبتلا نہیں کر سکتی کہ عذاب قبر ہوگا؟ اگر شک بھی ہو تو یہ شک بھی تقاضا کرتا ہے بحکم عقل کہ انسان دین پر عمل کرے اور ہر اس کام سے بچے جو کام انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور ہر وہ کام انسان کرے کہ جو جنت جیسی عظیم جگہ اور جنت جیسی عظیم نعمت الہی سے جو انسان کو بہرہ مند ہونے کا سبب بنے۔ اور جنت میں سب سے بڑی عظیم نعمت تو وہی رضوان خدا ہے کہ جنت جگہ ہے اللہ جن سے راضی ہوتا ہے، اور جہنم جگہ ہے جہاں اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی واقعاً ایک تکلیف دہ پوزیشن جو بعض لوگوں کی ہے جو ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں، انہی سے حوالے سے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں نے آگ یعنی جہنم جیسی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ نام حاربھا، کہ جس سے فرار کرنے والا حالت خواب میں ہو، غفلت میں ہو، اور ہر وہ کام کر رہا ہے کہ جو جہنم میں داخل جو ہے وہ ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ ولا مثل الجنت نام طالبھا، اور نہ ہی جو ہے وہ دیکھا گیا ہے یعنی جنت جیسی کوئی چیز دیکھی گئی ہے کہ جس کا کوئی طلبگار ہو، لیکن اس کے حصول کے حوالے سے جب ہم دیکھیں کیا کر رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ حالت غفلت میں ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ تمام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام فرامین انسان کو اور ایک مومن کو جو بالخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، ان کی صداقت پر ایمان رکھتا ہے، ان کے لیے ایک عظیم درس ہے زندگی کو سعادت مند بنانے کے لیے، آخرت میں نجات یافتہ ہونے کے لیے۔ یہ وہی سنہرے اصول ہیں، وہ سنہرے فرامین ہیں کہ جس طرح حضرت نے جناب ابو ذر کو فرمایا تھا کہ اگر تو میری ان نصیحتوں کو لے گا، ان پر عمل کرے گا تو دنیا اور آخرت میں سعادت مند بنے گا۔ خداوند منان کی بارگاہ میں ہماری یہ دعا ہے کہ اپنے اس حبیب کے صدقے میں اس نورانی کلام سے ہماری روحوں کو منور فرمائے، ہمارے ایمان میں یہ باتیں اضافہ کا باعث بنے، اور واقعاً ہم بھی ایک ذمہ دار مومن، ذمہ دار مسلمان کی حیثیت سے جس طرح کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا ہمارے اعمال ہوں، ایسے ہمارا رویہ ہو زندگی میں، ایسا ہم بن پائیں۔ خدا کی بارگاہ میں اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ العزیز اسی مطلب کو ہم لے کر آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور مزید گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔